الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 35 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، ان عورتوں کا مکر مجھ سے پھیر دے اور مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے اس کام سے جو یہ عورتیں مجھ سے چاہتی ہیں، یعنی بدکاری سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں جیل چلا جاؤں، یعنی وہ ہرگز پسند نہیں ہے اور جیل جانا مجھے پسند ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کے لیے یہی بات ظاہر ہوئی کہ وہ ضرور ایک مدت تک کے لیے اسے قید خانہ میں ڈال دیں۔ یعنی بیان یہ کیا گیا کہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں اور عورتوں کی طرف سے قصور ہے، زلیخا ہی کا قصور ہے، لیکن پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت و عصمت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود کہ آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، پھر آپ کا کردار مبارک جو ہے وہ ان کے سامنے تھا، اس کے باوجود اب ان کے ذہن میں یہی آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیں۔ جیل میں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ لوگوں کی نظر میں زلیخا کا داغ دھل جائے گا، یعنی وہ سمجھیں گے کہ یوسف علیہ السلام قصوروار تھے لہذا یہ تو جیل میں چلے گئے، اور زلیخا بے قصور تھی لہذا اس کی بے قصوری اور پاک دامنی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے جیل میں بھیج دیا۔ جیل میں جانے کے بعد کیا ہوا، اب آگے اس کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں دو جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ دو نوجوان یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھے اور ان دونوں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی۔ ایک نے کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں شراب بنانے کے لیے انگوروں کا رس نچوڑ رہا، میں نے یہ خواب دیکھا۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک ٹوکری ہے روٹیوں کی، اور اس میں سے پرندے جو ہے وہ انہیں کھا رہے ہیں، تو مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ دونوں نے آپ سے تعبیر پوچھی اور کہا کہ آپ ہمیں بڑے اچھے نیک پرہیزگار آدمی لگتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو چند دنوں کے اندر انہوں نے پہچان لیا کہ نہایت نیک، پارسا، متقی، پرہیزگار اور اچھے انسان ہیں، لہذا انہوں نے آپ سے تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے جب لوگوں کو دیکھا کہ یہ مجھ سے متاثر ہیں لیکن ہیں یہ مشرک کافر، تو یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر ہی ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ شروع فرما دی، شرک کا رد فرمایا اور توحید کا پیغام انہیں سنانا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا کردار ہے کہ تبلیغ دین کا پیغام پہنچانا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنے کا موقع جہاں اللہ کے پیاروں کو ملتا ہے وہاں پر وہ شروع فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف نے فرمایا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے
وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دونوں نوجوانوں، تمہیں جو روزانہ کھانا دیا جاتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ وہ خاص علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اب آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمانا شروع کیا کہ میں نے ان لوگوں کے دین کو نہیں مانا جو خدا کو نہیں مانتے، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے کس دین کو مانا ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا۔ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ یعنی موحد ہونا، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا ایک فضل ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شرک کے دین پر نہیں بلکہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر ہوں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اس دین ہی کو اختیار کیا ہوا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش دیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ ہی کا حکم ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ نے اپنے ان دونوں جیل کے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، یہ بتاؤ کہ جدا جدا بہت سارے خداؤں کا ماننا بہتر ہے یا صرف ایک اللہ کو مان لینا بہتر ہے جو سب پر غالب ہے؟ تو یہ جواب اس کا واضح طور پہ ہے کہ جدا جدا رب ماننا بہتر نہیں بلکہ اس ایک اللہ کو مان لینا بہتر ہے جو سب پر غالب ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا تم اللہ کے علاوہ جن بتوں کو مانتے ہو وہ صرف نام ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں، وہ صرف نام ہے۔ جو نام تم نے تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں جن کے خدا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے تعبیر بھی بیان فرما دی، یعنی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے دیا۔ اب اس کے بعد ان دونوں نوجوانوں کو تعبیر بھی ارشاد فرمائی۔ تعبیر کیا بتائی؟ ارشاد فرمایا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو اسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے۔ اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم نے مجھ سے پوچھا تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان فرمائی کہ جس نے تو یہ خواب بیان کیا تھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور ان سے شراب تیار کرنے کا کام کر رہا ہوں، فرمایا کہ تم تو چھوٹ جاؤ گے، تم جیل سے آزاد ہو جاؤ گے اور تم اپنے بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، یعنی تم اس کی خدمت پہ دوبارہ مصروف ہو جاؤ گے اور تم اسے شراب جو ہے وہ فراہم کرو گے۔ اور جو دوسرا آدمی تھا جس نے یہ کہا تھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا، سولی چڑھایا جائے گا، اور پرندے جو روٹیاں کھا رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندے تمہارا سر کھائیں گے، تمہارا سر جو ہے وہ کھا جائیں گے نوچ کے۔ تو ساتھ ہی فرما دیا کہ اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے۔ مراد یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غیب کی خبر عطا فرما دی کہ ایک کے ساتھ یہ ہوگا، دوسرے کے ساتھ یہ ہوگا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ محض تعبیر نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ اندازہ ہی کہ ہے، صرف فرمایا قضی الامر الذی، اس کا فیصلہ ہو چکا۔ گویا فیصلہ خدا کا ہے
اور بتا حضرت یوسف علیہ السلام رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے فیصلوں کے اوپر بھی اپنے نبیوں کو مطلع فرماتا ہے۔ اب یہ جب خواب کی تعبیر بتا دی تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ تو آزاد ہو جائے گا، دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں چلا جائے گا، اس کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ بادشاہ کے پاس جا کے مجھے بھی یاد رکھنا کہ میں بے قصور جیل کے اندر ہوں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ اور یوسف نے جس کے بارے میں گمان کیا کہ ان دونوں میں سے وہ بچ جائے گا، اسے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو شیطان نے اس بچ جانے والے کو اپنے بادشاہ کے پاس یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، تو یوسف کئی برس اور جیل میں رہے۔ یعنی اب ہوا تو وہی کہ جس کو فرمایا تھا پھانسی ہوگی اسے پھانسی ہوگی، جسے فرمایا تھا کہ چھوٹ جائے گا وہ آزاد ہو گیا۔ اب آزاد تو ہو گیا لیکن بادشاہ کے پاس دوبارہ جا کے وہ بھول گیا کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے یہ بھی فرمایا تھا کہ بادشاہ کے پاس جا کے میرا بھی ذکر کرنا کہ میں بے قصور جیل میں ہوں۔ تو یوں وہ بھول گیا اور یوسف علیہ السلام مزید کئی سال تک جیل میں رہے۔ اب کئی سال جیل میں رہے، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ بادشاہ کو ایک مرتبہ خواب آیا۔ اس خواب کی تعبیر اس نے اپنے درباریوں سے پوچھی، درباریوں نے اس کا جواب دیا کہ ہمیں اس کی تعبیر پتہ نہیں، یہ تو فضول سا خواب ہے۔ تو اب درباریوں نے جب یہ جواب دیا تو اب وہ قیدی جس نے یوسف علیہ السلام کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی تھی کہ جو فرمایا ویسا ہی ہو گیا، اب اس کو یاد آیا کہ او ہو میں تو یوسف علیہ السلام کو بھول گیا۔ تو اب اس نے پھر آگے جو کلام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ تو یہاں پہلے بادشاہ کا خواب ہے، اس کے بعد درباریوں کا جواب ہے، پھر اس کے بعد آگے واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ۔ اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں اور دوسری خشک بالیاں دیکھی۔ اے درباریو، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو میرے خواب کے بارے میں مجھے بتاؤ، مجھے جواب دو۔ یہ بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، دبلی پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور پھر 7 سرسبز بالیاں ہیں جس کے اندر دانے ہوتے ہیں، دانوں والی جو بالیاں ہیں، 7 سرسبز بالیاں ہیں اور دوسری جو ہیں وہ خشک بالیاں ہیں۔ یہ میرا خواب ہے، مجھے بتا اس کا مطلب کیا ہے۔ اب درباری کو اتنے ماہر تھے نہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا، ان کو سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ درباریوں نے کہا یہ جھوٹے خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ایسے فضول سا خواب ہے، کوئی الٹا سیدھا آ گیا، جیسے آدمی زیادہ کھانا کھا لے تو خواب آ جاتا ہے، یہ اس طرح کا ہے۔ تو اس طرح کے جو جھوٹے خواب ہیں ان کی ہمیں کوئی تعبیر کا پتہ نہیں۔ اچھا یہ تو انہوں نے کہہ دیا، لیکن وہیں دربار کے اندر وہ بندہ بھی موجود تھا جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر خواب کی تعبیر بتائی۔ اب اس نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ۔ اور 2 قیدیوں میں سے بچ جانے والے نے کہا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، تم مجھے بھیج دو۔ یعنی اس نے کیا کہا، اب اسے حضرت یوسف یاد آئے تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیں، آپ مجھے ذرا جیل بھیج دیں، جیل کے اندر ایک بندہ ایسا ہے کہ جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ اب وہ جو آدمی تھا وہ چل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جیل میں آیا۔ جیل میں آ کے اس نے کہا، کیا کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات و7 سنبلات خضر وأخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اے یوسف، اے صدیق، ہمیں ان 7
موٹی گایوں کے بارے میں تعبیر بتائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 سرسبز بالیوں اور دوسری خشک بالیوں کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر جان لیں۔ یہ اس نے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام سے پورا خواب بیان کر دیا کہ یہ خواب ہے، آپ اس کی مجھے تعبیر بتائیں تاکہ میں واپس جا کے لوگوں کو بتاؤں تو ان کو پتہ چل جائے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کا مطلب بھی بیان ارشاد فرما دیا، اور اس خواب میں جو پرابلم بیان کیا گیا تھا، جو مسئلہ بیان کیا گیا تھا، اس کا حل بھی ارشاد فرما دیا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون۔ یوسف نے فرمایا تم لوگ 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے تو تم جو کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم کھا لو۔ یعنی فرمایا کہ 7 سال کھیتی باڑی کرو، اور کھیتی جب کاٹ لو، جب اس کی جو بالیاں ہیں جو کاٹ لی جائیں تو ان بالیوں سے دانے جدا نہ کرنا، جتنی ضرورت ہو اتنے جدا کر لو، بقیہ دانے بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ان بالیوں کو اچھی طرح جو ہے وہ ہلا کے اور اس کو جو ہے وہ جو بھی اس کا طریقہ ہوتا ہے اس سے کر کے دانے چن لیے جاتے ہیں، اور جو بالیاں ہوتی ہیں وہ پھینک دی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نہ کرنا، جو ضرورت کے دانے چاہیے جتنے اتنے نکال لو، بقیہ دانے بالیوں کے اندر ہی رہنے دو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب آگے ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان سالوں کے لیے پہلے جمع کر رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا جو تم بچا لو گے۔ ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر ان 7 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اس میں لوگ رس نچوڑیں گے۔ یعنی یہ آپ نے جو بیان فرمایا اس کا خلاصہ کیا بنا؟ فرمایا کہ 7 سال کھیتی باڑی کرو گے، ضرورت کے دانے نکال لو گے، جو بقیہ دانے ہیں وہ بالیوں کے اندر ہی رہنے دو گے۔ یہ 7 سال جو ہیں، اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے۔ وہ جو 7 موٹی گائیں تھیں گویا یہ وہ سال ہوئے کہ جن میں ان کو فصل ملے گی، اور وہ جو دبلی پتلی گائیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ قحط کے سال، وہ 7 قحط کے سال ہے جس میں پہلا بچہ ہوا سارا غلہ تم کھا لو گے۔ تو یہ تھی دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی تھی کہ 7 قحط کے سال جو ہیں وہ 7 تمہارے خوشحالی کے سالوں کا بچا ہوا بھی سارا کھا جائیں گے، مگر وہ کہ جو تھوڑا بہت تم بچا لو گے۔ پھر فرمایا کہ ان 7 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی، جس میں لوگوں کو بارش عطا کی جائے گی، اس میں پھر پھل ہوں گے، انگور ہوں گے، فصلیں پیدا ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ یہ سارا کچھ ہوگا۔ اب یہ جب تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دی تو وہ شخص جو ہے وہ آیا اپنے بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ کو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے یہ خواب دیکھا تھا، اس کی یہ تعبیر ہے۔ بادشاہ نے کہا بھئی اتنی شاندار تعبیر کہاں سے لے کے آؤ اس کو میرے پاس۔ اب بادشاہ نے جب اپنا نمائندہ بھیجا یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلانے کے لیے، اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تو جب بادشاہ کا قاصد ان کے پاس گیا تو یوسف نے فرمایا اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جا، پھر اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے۔ بادشاہ کا نمائندہ آیا، بادشاہ نے کہا تھا جاؤ لے کے آؤ، بادشاہ کا نمائندہ آیا تو فرمایا کہ پہلے بادشاہ کے پاس جا کے یہ کلیئر کرواؤ کہ وہ جن عورتوں نے اپنا ہاتھ کاٹا تھا قصور ان کا تھا یا میرا تھا۔ اس نے آ کے بادشاہ کو بتا دیا کہ بادشاہ سلامت، وہ جو یوسف ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے عورتوں سے پوچھو کہ قصور کس کا تھا۔ اب بادشاہ نے عورتوں کو جمع کیا، عورتوں کو جمع کر کے اس نے اب جو بات کی اب وہ بات آگے بیان ہوئی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے
قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ بادشاہ نے عورتوں سے کہا، اے عورتوں، تمہارا کیا حال تھا جب تم نے یوسف کا دل لبانا چاہا؟ عورتوں نے کہا، سبحان اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب اصل بات کھل گئی، میں نے ہی ان کا دل لبانا چاہا تھا، بے شک وہ سچے ہیں۔ اب بادشاہ نے جب عورتوں کو جمع کیا تو اب سارا قصہ کھل گیا کہ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ اللہ پاک ہے، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور پھر اس کے بعد جب زلیخا کی باری آئی تو زلیخا نے بھی کہہ دیا کہ اب تو سارا معاملہ کھل گیا، میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو ورغلانا چاہا تھا، میں نے ہی ان کو برائی کی طرف دعوت دی تھی، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، ان کا دامن پاک ہے، انہوں نے کسی قسم کی غلطی کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بھی آپ نے یہ سارا کیوں کیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف نے فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ جو جیل سے نکلنے سے پہلے کہا کہ پہلے میری پاک دامنی اور پارسائی ثابت کی جائے، پہلے عورتوں کا قصور واضح ہو، پہلے یہ پتہ چلے کہ میں پاک دامن ہوں، میرا کوئی قصور نہیں تھا، مجھے غلط جیل میں ڈالا گیا، میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ یہ جو میرا مالک تھا جس نے مجھے خریدا تھا، اپنے محل میں رکھا تھا، جس کو عزیز مصر کہتے ہیں، اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کا مکر چلنے نہیں دیتا۔ تو یوں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بدنامی سے بھی بچنا چاہیے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ بولے کہ بھائی جب میرا ضمیر مطمئن ہے تو لوگ جو مرضی بولتے پھریں۔ بعض جگہ اس طرح کی بات چل بھی جاتی ہے، لیکن اپنی نیک نامی کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو غلط تہمتوں سے پاک دامن ثابت کرنا، یہ بھی ایک اچھا وصف ہے، اور بعض جگہ اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، بعض جگہ اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو تو اس حیثیت سے کہ وہ نبی ہیں، ان کی پاک دامنی لوگوں پر واضح ہونی ہی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو علماء ہوں، مبلغین ہوں، ان کے لیے اس اعتبار سے کہ اگر کسی کے اوپر غلط الزام ہو اور اس الزام کا ازالہ نہ ہو تو لوگ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، جبکہ علماء اور مبلغین کو حاجت ہوتی ہے اس بات کی طرف کہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ اب جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، اب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی، لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام کا اب معاملہ دیکھیں کہ اتنا، یعنی آپ کی عزت اتنی لوگوں کے سامنے نمایاں ہو گئی، واضح ہو گئی، اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں میں پاک دامن ہوں اور میں یہ ہوں، آپ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے، یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے، میں نے خیانت نہیں کی، لیکن یہ خیانت نہ کرنا بھی اللہ کے فضل سے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی ہوا کہ میری پاک دامنی، میرا گناہ سے بچ جانا سارا میرے اپنے زور بازو سے تھا، فرمایا ایسا نہیں، بلکہ نفس جو ہے وہ تو برائی کی طرف دعوت دیتا ہی ہے لوگوں کو، ہاں میرے رب کا کرم جس کے اوپر ہو جائے وہ اسے بچا لیتا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام ویسے تو نبی کی حیثیت سے معصوم تھے، لیکن یہ کہ جب کا واقعہ اس وقت آپ کو نبوت ملی تھی یا نہیں ملی تھی وہ پھر ایک دوسرا معاملہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد بادشاہ نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن بھی ہیں، با اعتماد بھی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں، تو اس نے اب اپنی طرف سے آفر کی کہ اتنا سمجھدار، لائق، ذہین اور عقل مند آدمی جو ہے یہ میرے ساتھ رہ کر کام کرے۔ اس نے کیا کہا؟ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ،
اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی تو کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز امانت دار ہیں۔ یعنی بادشاہ نے کہا کہ ان کو آپ میرے پاس لے آؤ، میں انہیں خاص اپنے لیے منتخب کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام سے بات چیت ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ آج آپ ہمارے نزدیک بڑے معزز ہیں، بڑے امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ مجھے آفر کر رہا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں کوئی کام کروں، تو آپ نے پھر اپنی خوبیاں بھی بیان فرمائیں اور آپ نے اسے اس بات کا مشورہ دیا جس میں لوگوں کا بھی بھلا تھا اور آگے جا کے پھر یوسف علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کے دین کا بھی بھلا ہونا تھا، یعنی دنیا کا بھی بھلا ہونا تھا، دین کا بھی بھلا ہونا تھا۔ چنانچہ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، بے شک میں حفاظت والا، علم والا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ تو نے اگر مجھے مقرر ہی کرنا ہے تو پھر مجھے جتنے تمہارے پاس خزانے ہیں مجھے ان پر مقرر کر دو، میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور میں علم والا بھی ہوں کہ میں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کروں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو مالیات کا نظام سنبھالنا ہے، مالیات کے معاملات کو دیکھنا ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ تبھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ انی حفیظ علیم، اور ساتھ ہی فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر نگران مقرر کر دو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو سرزمین میں اقتدار عطا فرمایا، اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری کا مظاہرہ فرمایا، تو فرمایا کہ پھر ہم نے انہیں زمین کے اندر اقتدار عطا فرمایا، مصر کا انہیں ہم نے حکمران بنا دیا، اب وہ جہاں چاہیں رہائش اختیار کریں، ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا فرمائی، اور ہم ایسے ہی اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نیک تھے، نیکی کا مظاہرہ کیا، نیکی کی زندگی گزاری، تو فرمایا کہ ہم نے ان کا اجر ضائع نہیں کیا، بادشاہ بنایا، حکمران بنایا، زمین کے خزانے ان کے ہاتھ میں دے دیے، لوگوں کو ان سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا، لوگ ان کے غلام بن گئے، لوگوں نے ان کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ فرمایا ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں کے اندر فرمایا کہ ہم نیکوں کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہاں دنیا کا اجر بیان کر دیا کہ سرزمین مصر میں اقتدار عطا فرمایا، اور اگلی آیت کے اندر بیان کر دیا کہ آخرت کا ثواب بھی ان کے لیے بہتر ہے، آخرت کا ثواب بھی نصیب ہوگا۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام جب حکمران بن گئے، جب سارا خزانہ آپ کے پاس آ گیا، تو اب وہ قحط شروع ہو گیا، جس قحط کا آپ نے بیان فرمایا تھا قحط آئے گا، اور یوسف علیہ السلام کے جو بھائی دوسرے علاقے میں رہتے تھے، اب وہ بھی غلہ خریدنے کے لیے مصر آئے، یعنی ان کو پتا چلا کہ بھی دنیا میں ابھی جو غلہ کریم میں مل سکتا ہے وہ مصر میں مل سکتا ہے، چنانچہ اب وہ وہاں سے چلے اور مصر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس واقعے کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے۔ جب وہ سارے بھائی مل کر آئے، مصر آئے، یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے، اب یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہ برا سلوک کیا تھا، لیکن بھائی نہ ان کو پہچان سکے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو کنویں میں پھینکا تھا، غلام بنا کے ان کو بیچ دیا تھا، وہ مصر میں جا کے تخت پہ بیٹھے ہوں گے، وہ اتنے بڑے عہدے پہ ہوں گے، منصب پہ ہوں گے، اتنی عزت ملے گی، اتنا مرتبہ مل جائے گا، تو ان کے تصور میں نہیں تھا، تو انہوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے تو نہیں پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرے وہی بھائی۔
اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ یہ جو بھائی آئے تھے یوسف علیہ السلام کا ایک سگا بھائی تھا، بقیہ یہ سارے سوتیلے تھے۔ یہ سوتیلے تو سارے آ گئے، لیکن جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا یہ اس کو چھوڑ آئے تھے، کیونکہ اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے ان کو جو مال عطا فرمایا تو اس کے بعد فرمایا کہ وہ تمہارا ایک سوتیلا بھائی بھی ہے، آئندہ اس کو لے کے آنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا جس کی میں نے آیت ابھی تلاوت کی۔ ارشاد فرمایا اور جب یوسف نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا کہ اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے کر آؤ، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ تول مکمل کرتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ تو اگر تم اپنے اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ماپ نہیں اور نہ تم میرے قریب پھٹکنا۔ بھائیوں نے کہا ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے اور بے شک ہم یہ ضرور کریں گے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا جو سوتیلا بھائی ہے اسے آئندہ ساتھ لے کے آنا، اور تم دیکھ لو میں نے تمہیں بڑے اچھے انداز میں جو ہے یہ سارا تمہیں ناپ تول مکمل کیا، تمہاری مہمان نوازی کی ہے، تو میرا تمہارے سامنے آ گیا کہ میں کتنا مہمان نواز ہوں، تو آئندہ اپنے بھائی کو لے کے آنا، سوتیلے بھائی کو۔ اب وہ ان کا تو سوتیلا تھا لیکن یوسف علیہ السلام کا سگا تھا، تو گویا آپ نے یوں فرمایا کہ میرے سگے بھائی کو آئندہ لے کے آنا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر آئندہ اپنے سوتیلے بھائی کو نہیں لے کے آؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہذا غلہ چاہیے تو بھائی کو لے کے آنا۔ تو اب جو بھائی تھے ان کو پتا تھا کہ ہم نے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا تھا، تو اب ہمارے والد صاحب دوسرے بھائی کو تو دینے کی اجازت ہی نہیں دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے باپ سے بات کریں گے، کوشش کریں گے، دیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بیچتے یا نہیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ اب یوسف علیہ السلام نے ایک اور حکمت عملی اختیار فرمائی کہ وہ آپ کے سگے بھائی کو آئندہ واپس لے کے آئیں۔ آپ نے ایک اور حکمت عملی اختیار فرمائی، وہ کیا؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا جو غلہ تھا اس غلے میں جو ان سے قیمت وصول کی تھی وہ بھی اسی کے اندر رکھ دی، جو پیسے لیے تھے وہ بھی اس غلے کے اندر رکھ دیے، تاکہ گھر جا کے جب یہ دیکھیں گے کہ یار یہ بادشاہ اتنا اچھا ہے کہ ہمارا غلہ بھی ہمیں دے دیا اور ساتھ میں ہمارے پیسے بھی ہمیں واپس لوٹا دیے، تو اب یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو آئندہ لے کر جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے فرمایا ان کی رقم ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب یہ اپنے گھر واپس لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لے، تاکہ یہ دوبارہ واپس آئیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہ غلے کے ساتھ اس میں بوریوں کے اندر رقم بھی رکھ دی، تاکہ گھر جا کے یہ بوریاں کھولیں گے، اس میں قیمت دیکھیں گے کہ ہمارے تو پیسے بھی اس کے اندر موجود ہیں، تو اب یہ دوبارہ غلہ لینے آئیں گے کہ یار اتنا اچھا آدمی ہے، ہمارے غلہ بھی دیا اور پیسے بھی واپس کر دیے۔ اب یہ پہنچے واپس اور جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بات چیت کی۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پھر جب وہ سارے بھائی اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ اب یہ واپس پہنچے، جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ بھئی بادشاہ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ آئندہ اپنے بھائی کو لاؤ گے تو غلہ ملے گا ورنہ غلہ نہیں ملے گا، لہذا مہربانی کریں آپ ہمارے ساتھ آئندہ جو ہے وہ ہمارے سوتیلے بھائی کو بھیج دیجئے گا۔ اب یعقوب علیہ السلام تو پہلے ہی ان کی وجہ سے ایک غم کی کیفیت میں تھے کہ یوسف علیہ السلام کو یہ ایسے ہی لے گئے تھے اور بعد میں آ کے بول دیا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قال هل آمنوکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یعقوب نے فرمایا کیا اس بھائی کے بارے میں
تم پر میں ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ فرمایا کہ اے بیٹو تم پہ میں کیسے اعتماد کر لوں؟ اس کے بھائی کو بھیجا تھا تمہارے ساتھ اعتماد کر کے، تو کیا کیا تھا تمہیں یاد ہے؟ تو جیسے اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا تو اب میں اس کے اوپر کیسے اعتماد کر لوں کہ تم اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرو گے؟ تو اب بچوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، خاموش ہو گئے۔ لیکن پھر اس کے بعد جو تھوڑا سا مزید واقعہ ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو بھی موجود پایا کہ انہیں وہ بھی واپس کر دی گئی۔ یہ دیکھ کر اپنے باپ سے کہنے لگے اے ہمارے باپ، اب ہم اور کیا چاہیں، یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی، اب آپ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیں تاکہ ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، اور یہ بہت آسان بوجھ ہے۔ یعنی اب پہلے تو چپ ہو گئے جب یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب اس کا بھائی میں نے بھیجا تھا یوسف، تو اس وقت جو تم نے کیا تھا اس واقعے کے پیش نظر میں تم پہ کیسے اعتماد کر لوں؟ لیکن پھر جب بھائیوں نے، بیٹوں نے سامان کھولا، سامان کے اندر جو ہے وہ سامان کے ساتھ رقم بھی موجود تھی، تو اب بڑی خوشی سے آ کے کہا دیکھے ابا جان یہ سامان بھی ہے، پیسے بھی ہیں، کتنا اچھا آدمی ہے وہ، تو آپ برائے مہربانی بھائی کو ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے، ہم گھر میں غلہ بھی لے کے آئیں گے، اور فی کس ایک اونٹ غلہ ملتا ہے، فی کس یعنی ایک بندے کا ایک اونٹ کے برابر غلہ ملتا ہے، ایک بھائی اگر ساتھ جائے گا تو ایک اونٹ کے برابر غلہ ہمیں اور بھی مل جائے گا، تو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ یعقوب نے فرمایا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ تم اسے ضرور واپس بھی لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تمہیں گھیر لیا جائے، کوئی بڑی مصیبت آ جائے۔ پھر انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا، تو یعقوب نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اتنا اصرار کرتے ہو اور بادشاہ بھی اتنا اچھا ہے تو پھر میں اس بیٹے کو تمہارے ساتھ تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم کھا کے مجھ سے یہ وعدہ نہ کرو کہ اس کی پوری حفاظت کرو گے اور اس کو واپس میرے پاس لے کر بھی آؤ گے۔ ہاں یہ ہے کہ بڑی مصیبت ہی ایسی پڑ جائے کہ جس کی وجہ سے کچھ اور ہو جائے تو وہ جدا ہے، لیکن تم اس کے ساتھ کچھ نہیں کرو گے، تم اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کا عہد دو کہ تم اسے صحیح سلامت میرے پاس واپس لے کر آؤ گے۔ تو پھر بھائیوں نے قسم کھائی کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، صحیح سلامت واپس لے کر آئیں گے۔ جب یہ سب ہو گیا تو پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم جو سب باتیں کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، لہذا اب میں تمہیں اس کو لے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اب لے جانے کی اجازت دے دی، پھر اس کے بعد مزید کچھ ہدایات بیان فرمائیں، پھر وہ بھائی گئے، پھر وہاں جا کے یوسف علیہ السلام کے پاس جا کے جو مزید واقعہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔